نہیں. تیرے اور میرے مذہب میں یہ وسعت موجود ہے. مانگ اللہ سے واسطہ دے 14 کا. ہاں نہیں نا معرفت رکھتا, انہیں تو جانتا ہے نا. اور پروردگار تجھے محمد عربی کا واسطہ, پروردگار تجھے علی حیدر کرار کا واسطہ, پروردگار تجھے فاطمۃ الزہرا کا واسطہ, پروردگار تجھے حسنین شریفین کا واسطہ, پروردگار تجھے علی حیدر علی زین العابدین کا واسطہ, باقر العلوم کا واسطہ, صادق کا واسطہ, موسیٰ کاظم کا واسطہ, غریب الغرباء کا صدقہ مجھے دے. وہ دیتا ہے. ان کو بنا وسیلہ, مانگ اللہ سے, وسیلہ بنا محمد و آل محمد کو. تو مانگتا جا, وہ دیتا جائے. ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. ہم تو, میں کل پرسوں ایک مجلس میں چودھری فدا صاحب کے ڈیرے پہ عرض کر رہا تھا, ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں. گلفام صاحب آپ آ گئے تھے نا, میں نے وہ یہاں جملہ یہ کہا تھا وہاں, دعا ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. دعائیں پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی, دعائیں مانگنے سے قبول ہوتی. ہم بڑے نیک ہو جائیں, بڑے کسی عالم دین کے پہلو میں بیٹھ جائیں, بڑا ذہن وسیع ہو جائے, تو ہم زیادہ سے زیادہ مفاتیح الجنان بغل میں رکھ لیں گے, ادھر وظائف الابرار ڈال لیں گے, ادھر صحیفہ کاملہ سینے سے لگا لیں گے, کبھی یہ کھول کے پڑھیں گے, کبھی وہ کھول کے پڑھیں گے, سورج طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھیں گے, سارے ورد کرتے رہیں گے, دعائیں پڑھتے رہیں گے. پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی, مانگنے سے قبول ہوتی. ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں. مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ مانگنے کا ڈھنگ کسی فقیر سے سیکھا کر. فقیر بننا, ہم تو کہتے ہیں نا پروردگار تو غنی ہے, ہم فقیر ہیں تو فقیر بن کے مانگ. مانگنے کا ڈھنگ فقیر سے سیکھ. فقیر تجھے سکھاتا ہے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. اس محلے میں, اس گلی میں, اس شہر میں, ہمارے اور آپ کے دروازوں پر روز فقیر آتے ہیں نا, روز مانگنے کے لیے آتے ہیں نا. یہ فقیر مانگنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے, پہلی شرط یہ ہے, جس سے مانگنا چاہتا ہے اپنا گھر چھوڑ اس کے دروازے پہ جا. مانگنے والا سکھا رہا ہے. فقیر اپنے گھر میں نہیں بیٹھتا, اپنا گھر چھوڑتا ہے. جس سے مانگنا ہے نا اس کے دروازے پہ جا. صرف جا کے رکتا نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے دق الباب کر. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے فقیر, کبھی کنڈی کھٹکھٹاتا ہے, کبھی ہڑکی بجاتا ہے, کبھی اپنے ڈنڈے سے دروازے پر دق الباب کرتا ہے. بھائی مانگنے کا دوسری شرط یہ ہے, اور جس کے دروازے پہ گیا ہے اس کے دروازے پہ دق الباب کر. تیسری شرط یہ ہے, یہ فقیر سکھاتا ہے, جس سے مانگنا چاہتا ہے اس کی تعریف کر. فقیر دروازے پہ آ کے کہتا ہے نا, میں چودھری صاحب کے دروازے پہ آیا ہوں, میں ملک صاحب, چودھری صاحب, شاہ صاحب, سردار صاحب, سخیوں کا گھر ہے, یہاں سے خالی کبھی نہیں گیا, اس کی تعریف کر. اور چوتھی شرط یہ ہے, جس سے یہ گھر والا پیار کرتا ہے ان کا واسطہ دے. یہ فقیر کہتا ہے اپنے مال کا صدقہ دے دے, اپنی جان کا صدقہ دے دے, اپنے بچوں کا صدقہ دے دے, اپنے رزق کا صدقہ دے دے. اس لیے کہ فقیر جانتا ہے اسے اپنے بچوں سے پیار ہے, اپنی جان سے پیار ہے, اپنے مال سے پیار ہے, اپنے رزق سے پیار ہے. جن سے یہ پیار کرتا ہے ان کا واسطہ دے, پھر اپنی حاجت کو پیش کر. یہ فقیر سکھاتا ہے. اور بندہ خدا, اگر تو بھی اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے, پہلی شرط یہ ہے اپنا گھر چھوڑ اللہ کے دروازے پہ آ. اپنا گھر چھوڑ اللہ کے دروازے پہ, پھر اس دروازے پہ آ کے دق الباب کر. دروازہ کھٹکھٹا. دروازہ کھٹکھٹانے کا معنی یہ نہیں ہے مسجد کے دروازے پہ بیل بجا. اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا مطلب ہے نماز پڑھ. معصوم فرماتے یہ نماز اللہ کے باب رحمت پہ دق الباب. نماز پڑھ کے اس کا دروازہ کھٹکھٹا, پھر اس کی تعریف کر. تو تو رحمان ہے, تو تو رحیم ہے, تو تو غفور ہے, تو تو محمود ہے, تو تو عالی ہے, تو تو فاطر السماوات ہے, تو تو قدیم الاحسان ہے. اس کی تعریف کر. پھر 14 کا واسطہ دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ 4 شرطیں پیش کر کے کہ او پروردگار ان کا صدقہ مجھے دے دے. ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ
آتا ہی نہیں. ہم تو رٹی ہوئی دعائیں پڑھتے. وہ جو مولانا افتخار صاحب نے یاد کروا دی ایک سانس میں پڑھیں گے, مقابلے میں پڑھیں گے, اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم ورغبۃ فی ختم ہو جائے گی. ایسی دعائیں پوری نہیں ہوتی. اللہ ہر کسی کی سنتا ہے, ہر کسی کی سنتا ہے. وہ تو اتنا کریم ہے, وہ فرعون کی بھی سنتا ہے. فرعون کی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا تھا یا نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں رحمان, اللہ دنیا میں رحمان ہے, آخرت میں رحیم ہے. دنیا میں ہر کسی کی سنتا ہے. فرعون کی بھی سنا کرتا تھا اللہ. اللہ اکبر. لوگ آتے تھے فرعون کو خدا کہنے والے فرعون کے پاس آتے تھے, کہتے تھے تو ہم سے سجدے کرواتا ہے, اعلان کرتا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا میں رب ہوں. سجدے بھی کرواتا ہے, ہمیں اپنی معبودیت بھی سکھاتا ہے, ہمیں سجدے بھی کرواتا ہے. یہ بارش نہیں آ رہی, یہ دریا خشک ہو گئے, نہروں میں پانی کوئی نہیں, سبزی اگتی نہیں, بارش برسا. بڑے اعتماد سے کہتا فرعون چلے جاؤ کل آ جائے گی. فرعون اپنے ماننے والوں سے کہتا چلے جاؤ کل آ جائے گی. سارے ماننے والے چلے جاتے. رات کو فرعون مصلی بچھاتا, اندھیرے میں کسی کمرے میں گھس جاتا, اندر سے لگا لیتا کنڈی, دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے مصلی بچھا کے رو کے کہتا پروردگار تو سچا ہے میں جھوٹا, حقیقی تو تو ہے میں تو دھوکے باز ہوں, تیری مخلوق کو میں نے دھوکہ دیا ہے, اور پروردگار تیری مخلوق ہے میری تو نہیں, میں تو جھوٹ کہتا ہوں, میں تو بدبخت ہوں, میں تو لوگوں سے سجدے جھوٹے کرواتا ہوں, سچا تو ہے, اپنی مخلوق پہ رحم کر, میرے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب کیوں ہے. وہ رات کو دعا کرتا, صبح بارش آ جاتی, ان کا یقین پورا ہو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تھوڑی دیر کے لیے نعمتیں روک, فرعون کی خدائی کا بھرم کھل جائے, بارش نہ آئے, پتہ چل جائے کتنا بڑا خدا ہے. دریا خشک ہو گئے, سبزی نہ ہو گئے, ارشاد ربوبیت ہوا, یا موسیٰ قد نسل فرعون عبودیتی اما کیف انصر ربوبیتی. او موسیٰ فرعون میری بندگی بھول گیا, میں اپنی ربوبیت کیسے. وہ ہر کسی کی سنتا ہے. وہ تو فرعون کی دعائیں بھی قبول کرتا, وہ تو شیطان کی دعا بھی مانتا ہے, وہ تو نہ ماننے والے کی بھی سنتا ہے. وہ تو سمیع ہے بغیر کانوں کے سنتا, وہ تو بصیر ہے بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے. پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو مان, اللہ کو اپنے دل کی گہرائی سے مان. وہ وہاں سے بندے کو رزق دیتا ہے جہاں بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے, وہ دیتا ہے رزق. پھر دوسرا عقیدہ یہ ہے اللہ جنہیں منوائے انہیں مانو, جسے نبی منائے اسے نبی مانو, جسے رسول منوائے اسے, جسے امام منوائے اسے مانو. تمہیں کوئی حق نہیں ہے اپنی مرضی سے کسی کو نبی بنا لو, ہے حق؟ کسی کو حق ہے اپنی مرضی کا نبی بنائے؟ نہیں ہے. جھوٹے نبی آئے ہم نے نہیں مانے, ہم نے انہیں نبی مانا جنہیں اللہ نے نبی بنایا, جنہیں اللہ نے رسول بنایا انہیں رسول مانو, جنہیں امام بنایا انہیں قبلہ امام مانو. اور امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آگے چلے. مشکل بات کہہ دوں, قبلہ امام کون ہوتا ہے؟ جو اور جو پیچھے چلے وہ مقتدی ہوتا. ابھی نماز جمعہ ہوگی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ آپ سارے پڑھیں گے, انشاءاللہ پڑھیں گے سارے, ٹھیک ہے نا. جو اگلی صف میں آگے کھڑے ہوں گے نا وہ ہوں گے امام جمعہ, اور جو پیچھے ہوں گے وہ مقتدی, اور جو گھر بیٹھے ہوں گے وہ مقتدی ہوں گے؟ نہیں, مقتدی وہ ہوتا ہے امام کہے اللہ اکبر, توجہ, پیچھے والا کہے اللہ اکبر. امام جائے رکوع میں, پیچھے والا چلا جائے, امام رکوع سے سر اٹھائے یہ رکوع سے سر اٹھا لے, امام سجدے میں چلا جائے یہ سجدے میں چلا جائے, امام تسبیح پڑھے یہ سن کے تسبیح پڑھے. امام کے پیچھے چلے وہ ہوتا ہے مقتدی. جو امام کی آواز میں لبیک کہے وہ ہوتا ہے مقتدی.